سفر کا مبارک مہینہ ابھی بھی جاری ہے اور آج 9 سفر اور سفر کا دوسرا جمعہ ہے۔ اس مبارک دن کا سب سے بڑا صدقہ کالے چنوں کا صدقہ ہے۔ اکثر لوگ صدقہ تو دیتے ہیں لیکن ان کو صدقہ کرنے کا درست اور صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کی پریشانیاں، بیماریاں، مشکلات ختم نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس 9 سفر کے دوسرے جمعہ کے صدقے ان کے گھر میں غیب سے رزق اور برکت کی بارش ہو، وہ کالے چنوں کا یہ خاص صدقہ ضرور کریں۔ جو کام سالوں سے نہیں بن سکا وہ اس مبارک طریقے سے فوراً بن جائے گا۔ بہت سے لوگ اس مہینے کو نامبارک، باری یا سنگین سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اسلام میں توہم پرستی اور وہم کی کوئی جگہ نہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں تمام ایام اور تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اور ہر لمحہ برکت کا حامل ہے۔ اس ماہ سفر المظفر کے اندر اسلام کی تاریخ کے عظیم الشان واقعات اور عظیم الشان فتوحات رونما ہوئیں، جن میں فتح خیبر کا عظیم مارکہ سب سے نمایاں ہے، جہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہاتھ پر فتح نصیب ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ سلسلہ اولیاء کے عظیم اولیاء اکرام اور بزرگان دین جیسے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا عرس مبارک اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک اسی مبارکہ مہینے سے وابستہ ہے، جو اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ یہ مہینہ نائبات اور تنزلی کا نہیں بلکہ فتح، نصرت اور روحانی ترقی کا مہینہ ہے۔ خاص طور پر سفر کا یہ دوسرا جمعہ انتہائی نایاب، مبارک اور بے حد اثر انگیز گھڑی ہے، کیونکہ پورے سال میں سفر کا دوسرا جمعہ صرف اور صرف ایک بار آتا ہے۔ یہ وہ عظیم موقع ہے جو بار بار انسانی زندگی میں میسر نہیں ہوتا۔ سفر کے پورے مہینے اس دوسرے جمعہ کی ساعت قبولیت دعا کے لحاظ سے بے مثال حیثیت رکھتی ہے، جن میں رب کریم کی خصوصی رحمتیں، برکات نازل ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں معاشی تنگ دستی ہے، کاروبار میں بندش کا سامنا ہے، رزق میں برکت ختم ہو چکی ہے، یا پریشانیاں اور ناگہانی بیماریاں گھیرا ڈال چکی ہیں، تو سفر کے اس دوسرے جمعہ کی مبارک ساعت میں صدقہ اور اس میں مبارک کا خاص وظیفہ آپ کی تقدیر کے بند دروازوں کو فوراً کھول سکتا ہے۔ لہٰذا اس نیاب اور بے حد بابرکت موقع کو ہرگز غفلت، سستی یا وہم و گمان میں ضائع نہ کریں۔ اس سنہری موقع سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ سفر کے اس دوسرے جمعے کو رب کریم کی بارگاہ اقدس سے اپنے مقدر کو سنوارنے، رزق حلال میں برکت پانے اور تمام مشکلات سے نجات حاصل کرنے کا قوی ذریعہ بنائیں۔ یاد رکھیں کہ نحوست کسی دن، تاریخ یا مہینے میں نہیں ہوتی، بلکہ نحوست اور ناہمواری انسان کے اپنے اعمال، غفلت اور مسیات کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں 9 سفر المظفر اور جمعۃ المبارک کے اس عظیم دن کے حوالے سے بے شمار توہم پرستی اور من گھڑت باتیں پھیلائی گئیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لوگ اکثر نادانی میں صدقے کے نام پر کھانا یا دال سر سے وار کر گلیوں، چوراہوں یا گندے مقامات پر پھینک دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ پاکیزہ رزق کو یوں ضائع کرنا، پیروں تلے روندنا اور بے حرمتی کرنا سخت ترین گناہ اور نعمت کی ناشکری ہے۔ یہ غلط اور جاہلانہ طریقہ بلاؤں کو ٹالنے کی بجائے الٹا رزق کی بندش، محتاجی اور رب کریم کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔ دین اسلام میں ہمیں یہ حکمت اور بصیرت سکھاتا ہے کہ صدقے کا حقیقی روح اور اصل طریقہ یہ ہے کہ رزق کی تعظیم کی جائے، اس سے درست معنوں میں واقع محتاجوں، یتیموں، بیواؤں اور مستحقین تک پہنچا کر ان کی بھوک مٹائی جائے۔ 9 سفر اور اس مبارک جمعے کا دن رب کریم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور مستحقین کا پیٹ بھرنے کا بہترین موقع ہے۔ جب آپ اس 9 سفر کے مبارک جمعہ کے دن رزق کا احترام کرتے ہوئے سنت مصطفیٰ کے مطابق صحیح اور شرعی طریقے سے صدقہ کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی رحمتیں فوراً جوش میں آئیں گی۔ اس درست طرز عمل کی برکت سے تمام تر ناگہانی بلاؤں، وبائی بیماریوں، معاشی تنگیوں اور سخت ترین پریشانیوں کا خاتمہ ممکن ہو جائے گا، اور اگر آپ کے گھر پر فتح و برکت نازل ہوگی۔ اب 9 سفر کے اس مبارک اور برکتوں سے بھرپور جمعہ کے دن اس خاص عمل اور صدقے کو انجام دینے کے لیے آپ نے اپنے سامنے 2 بنیادی اور پاکیزہ اشیاء کا انتظام کرنا ہے۔ پہلی چیز ہے
ایک مٹھی یا ایک پاؤ خام اور صاف کالے چنے۔ اگر کسی وجہ سے کالے چنے میسر نہ ہوں تو آپ مسور کی دال بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، 1 یا 3 عدد انڈے، چاہے وہ دیسی ہوں یا فارمی۔ ان دونوں اشیاء کو انتہائی احترام کے ساتھ اپنے سامنے کسی صاف ستھرے سفید کپڑے یا پاک کاغذ کے اوپر سجا کر رکھیں۔ یاد رکھیں، اس طریقہ کار میں کسی بھی غیر شرعی نظریے، جاہلانہ رسومات یا انڈوں کو سر سے وار کر توڑنے جیسے عمل کی بالکل اجازت نہیں۔ رزق کا احترام شرط اول ہے۔ یہ بات ذہن نشین کریں کہ محض ان چیزوں کو یوں ہی اٹھا کر دے دینا اس قدر نفع بخش، اثر انگیز اور فوری نتائج کا حامل نہیں ہوگا جب تک کہ ان پر وہ خاص قرآنی و نبوی پڑھائی نہ کی جائے جو اس صدقے کو کامل اور مؤثر بناتی ہے۔ یہ پڑھائی دراصل ان اشیاء میں روحانی طاقت، برکت اور رب کریم کی نصرت شامل کرتی ہے۔ جب آپ ان سامنے رکھی ہوئی اشیاء پر بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق یہ اسم مبارک اور استغفار کی پڑھائی کو مکمل کر کے دم کریں گے تو یہ معمولی سا نظر آنے والا صدقہ ایک عظیم روحانی ڈال اور رزق کی فراوانی کا انتہائی قوی ذریعہ بن جائے گا۔ لہٰذا پڑھائی کے بغیر اس عمل کو ہرگز بھی ادھورا نہ چھوڑیں تاکہ اس کی کامل برکات آپ کو میسر آ سکیں۔ اب آپ نے عمل کی شروعات یوں کرنی ہے کہ وہ دونوں اشیاء یعنی کالے چنے اور انڈے اپنے سامنے رکھ لیں۔ سب سے پہلا اور بہترین کام یہ ہے کہ اپنے دل میں عاجزی، انکساری اور ندامت پیدا کرتے ہوئے اپنی تمام سابقہ زندگی کے چھوٹے بڑے گناہوں، خطاؤں اور بھول چوک کا تصور کریں اور رب کریم کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ اس توبہ اور ندامت کے ساتھ 9 صفر اور صفر کے اس مبارک جمعہ کے دن آپ نے کامل یکسوئی اور توجہ کے ساتھ 313 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں: استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یاد رکھیں کہ استغفار محض چند الفاظ کی دہرائی کا نام نہیں بلکہ یہ رب ذوالجلال سے تعلق قائم کرنے اور تمام بندشوں کو توڑنے والی ایک عظیم الشان عبادت بھی ہے۔ استغفار وہ روحانی چابی ہے جو انسانی زندگی کے ہر بند راستے کو، چاہے وہ معاشی ہو، جسمانی ہو یا روحانی ہو، فوراً کھول دیتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ اللہ سے استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر آسمان سے مائدہ اور بارش نازل فرماتا ہے، ان کے مال و اولاد میں بے پناہ اضافہ فرماتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اس کے ہر غم اور پریشانی کو دور فرما دیتا ہے اور اسے ایسی غیر گمان جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تاریخ اور اسلامی روایت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ استغفار نے لوگوں کے حالات میں حیرت انگیز معجزات رونما فرمائے۔ روایت میں آتا ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب بھی کوئی شخص آتا، کوئی قحط سالی کی شکایت کرتا، کوئی بے اولادی کا رونا روتا تو کوئی معاشی بدحالی اور مفلسی کا تذکرہ کرتا، آپ سب کو صرف ایک ہی علاج تجویز فرماتے ہیں اور وہ تھا کثرت استغفار۔ جن لوگوں نے پابندی کے ساتھ استغفار کو اپنا اڑنا بچھونا بنایا، ان کی بنجر زمینیں سیراب ہو گئیں، ان کی نسلوں کو اوجے سریا ملا اور ان کی مفلسی یوں غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ 9 صفر اور جمعۃ المبارک کے اس پر نور دن میں جب آپ 313 بار استغفار کا یہ معجزاتی عمل ان صدقے کی چیزوں پر دم کرنے کی نیت سے کریں گے تو آپ کے گناہوں کی سیاہی دھل جائے گی اور رزق کے راستے میں جتنی رکاوٹیں پل بھر میں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس 9 صفر کے مبارک جمعہ پر ہونے والی ہماری خاص اجتماعی دعا میں آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا نام شامل کیا جائے تو ابھی کے ابھی کومنٹ سیکشن میں 10 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اپنا نام اور اپنی حاجت لازمی لکھوائیں۔ یہ تو تھا اس عمل کا پہلا اور بنیادی مرحلہ جو گناہوں کی معافی اور رزق کے راستے کھولنے کے لیے تھا، لیکن ٹھہریے، اس کے بعد اگلا مرحلہ انتہائی نایاب اور طاقتور اسم اعظم کے وظیفے کا ہے جو آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا کو رب کے عرش تک پہنچاتا ہے اور ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔
وہ دوسرا وظیفہ کیا ہے، ان چیزوں کا بعد میں کیا کرنا ہے، چلیے آگے چل کر اس پر بات کرتے ہیں۔ توبہ اور استغفار کے ذریعے اپنے رب کریم کو راضی کرنے کے بعد اب اس عمل کا اگلا اور انتہائی بابرکت مرحلہ آقا دو جہاں شاہ کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کا ہے۔ اس موقع پر آپ نے کامل احترام، عقیدت اور محبت کے ساتھ صرف اور صرف 11 بار درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ درود پاک وہ عظیم الشان اور بابرکت عمل ہے جو بندے کی ہر دعا، ہر وظیفے کو بارگاہ الہی میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس وقت تک بارگاہ الہی میں پیش نہیں ہوتی جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ 9 صفر اور اس جمعۃ المبارک کی پرنور گھڑیوں میں جب آپ یہ 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کا یہ وظیفہ اور صدقہ فوراً قبولیت کے اعلیٰ مقام کو چھو لے گا۔ اب آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ درود پاک کے انوار و برکات سمیٹنے کے بعد اب اس معجزاتی عمل کے سب سے اہم اور طاقتور مرحلے کی طرف آتے ہیں جو آپ کی ہر دلی مراد اور اٹکے ہوئے کاموں کو منٹوں میں آسان بنا دے گا۔ 9 صفر اور جمعۃ المبارک کے اس عظیم اور تاریخ دن میں آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے ان 2 مبارک اسم مبارک یا اللہ یا سامادو کا ایک خاص معجزاتی وظیفہ شروع کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت رب ذوالجلال کا ذاتی نام اور اسم اعظم ہے جس کے اندر کائنات کے تمام صفاتی انوار اور تمام نام سمائے ہوئے ہیں۔ اللہ الصمد اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم صفت ہے جس کا ذکر قرآن سورہ اخلاص میں آیا۔ اللہ الصمد کا مفہوم ہے وہ ذات جو بالکل بے نیاز ہے، جس پر تمام مخلوقات کا انحصار ہے، جو ہر حاجت روائی کی مالک ہے، جس کے آگے تمام دنیا اپنی حاجات اور مجبوریاں لے کر جھکتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام بہترین اور خوبصورت نام ہے، بس تم اس کی انہی ناموں سے پکارا کرو۔ اسلامی روایت اور مشائخ کرام کے تجربات سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جب کوئی بندہ 9 صفر کے اس مبارک جمعہ کو اسم اعظم یا اللہ اور اسم صمدیت یا سامادو کو یکجا کر پڑھتا ہے تو رب کریم کی صفت بے نیازی اور قدرت فوراً جوش میں آتی ہے۔ اس وظیفے کی روحانی حرارت انسان کی تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ اگر آپ کا سالوں سے کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کورٹ کچہری یا سرکاری دفاتر کی کوئی رکاوٹ ہے، مکان یا دکان کی تعمیر ہوتے ہوتے بیچ میں کوئی رک گیا ہے، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے یا رزق میں اس قدر بندش ہے کہ پیسہ آتے ہی ضائع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر گھر کے بچوں اور بچیوں کی شادی کے رشتے آتے آتے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے یا بندش نکاح کا سامنا ہے، تو 9 صفر کے اس پور نور جمعہ کو اس میں مبارک کے عمل سے بڑی کوئی بھی چابی نہیں۔ اس اسم اعظم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام معاشی، جسمانی اور روحانی رکاوٹیں پل بھر میں نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ اب غور سے اس کی تعداد کو اور پڑھائی کا طریقہ غور سے سنیے گا۔ آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوئی کالے چنے اور انڈوں کی طرف اپنا رخ کر ہاتھ میں تسبیح پکڑنی ہے اور 9 صفر کے اس پرنور جمعہ کے دن بلا ناغہ کامل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 101 بار اس اسم مبارک کا ورد کرنا ہے، یا اللہ یا سامادو، یا اللہ یا سامادو۔ ناظرین، آگے بڑھنے اور اس صدقے کی اشیاء کو تقسیم کرنے کا اصل شرعی طریقہ جاننے سے پہلے ایک انتہائی ضروری بات ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس 9 صفر جمعہ کی پرنور ساعت میں ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جائے تو فوراً کومنٹ سیکشن میں 10 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اپنا نام اور اپنی خاص حاجت لازمی لکھیں۔ یہ اسم اعظم کی پڑھائی تو مکمل ہو گئی، لیکن اس پڑھے ہوئے عمل کو کامل کرنے کے لیے اس کی تاثیر کو بڑھانے اور سامنے رکھی ہوئی
ان دونوں چیزوں کو کسی شرعی طریقے کے ساتھ استعمال اور غریبوں میں تقسیم کرنا ہے تاکہ صدقہ فوراً عرش الہی پر قبول ہو جائے۔ اس کا آخری اور سب سے اہم راز آگے آنے والے مرحلے میں موجود ہے، جسے آپ نے توجہ کے ساتھ سننا اور سمجھنا ہے۔ پیارے ناظرین، 9 سفر اور جمعۃ المبارک کا یہ دن قبولیت دعا کا انتہائی برگزیدہ اور نایاب دن ہے، اور ہماری ہر جمعہ کی نماز عصر کے بعد اس مقدس مہینے کی روحانی اجتماعی دعا کی جاتی ہے۔ عصر کا وقت وہ بابرکت لمحہ ہے جس میں رب کریم کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ 9 سفر کے اس پرنور جمعے کو ہونے والی ہماری اس عظیم الشان اور بابرکت اجتماعی دعا میں آپ کا نام، آپ کے والدین، آپ کے پورے گھرانے کا نام شامل کیا جائے تاکہ آپ کے تمام مسائل حل ہوں، بیماریاں ختم ہوں اور رزق کی بندشیں ٹوٹ جائیں، تو اس کا انتہائی آسان اور بابرکت طریقہ یہ ہے کہ ابھی اسی وقت سچے دل سے 10 بار درود ابراہیمی کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام، اپنی خاص حاجت یا پریشانی ضرور تحریر کریں۔ ہم انشاءاللہ آپ کا نام اس خصوصی دعائیں اور جمعہ کی اجتماعی دعا میں آپ کا نام شامل کر لیا جائے گا تاکہ غیب سے آپ کی نسلوں کے راستے کھل جائیں، آپ کے بگڑے ہوئے کام ہونا شروع ہو جائیں۔ لیکن ٹھہریے، ابھی اس معجزاتی عمل کا آخری اور انتہائی اثر انگیز مرحلہ باقی ہے۔ یہ اس میں مبارک کی پڑھائی کے بعد اب آپ نے کون سی آخری مختصر صورت پڑھنی ہے، جس صورت کو پڑھ کر ان چیزوں پر دم کرنا ہے اور ان کالے چنوں اور انڈوں کو کس شرعی اور صحیح طریقے سے مستحقین تک پہنچا کر صدقہ ادا کرنا ہے تاکہ آپ کا یہ عمل فوراً بارگاہ الہی میں قبول ہو کر تمام بلاؤں کو ٹال دے۔ چلیے اگلی بات میں آپ کو اس آخری وظیفے اور صدقے کا مکمل اور صحیح طریقہ بتاتا ہوں۔ اب اس معجزاتی عمل کا تیسرا اور سب سے اہم ترین مرحلہ یہ ہے کہ جس پر پورے صدقے اور پڑھائی کا دار و مدار ہے۔ استغفار، درود ابراہیمی اور اسم اعظم کے وظیفے کے بعد اب آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوئے ان کالے چنوں اور انڈوں پر قرآنی سورت مبارکہ کا آخری دم کرنا ہے تاکہ ان اشیاء پر کامل روحانی شفا اور برکت شامل ہو جائے۔ اس آخری دم کے لیے آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص قرآن کریم کا وہ عظیم الشان اور مرکزی تاج ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید، صمدیت اور بے نیازی کا کامل بیان ہے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ صحابہ کرام سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اور اسے اپنے اعمال کا حصہ بناتا ہے، یہ سورت اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتی ہے، ناگہانی آفتوں، بلاؤں اور شیاطین کو ہمیشہ کے لیے ان کے شر سے مضبوط ڈال بن جاتی ہے۔ جب آپ 9 سفر کے اس مبارک جمعہ کو ان صدقے کی اشیاء پر سورہ اخلاص کا دم کرتے ہیں تو توحید باری تعالیٰ کی برکت سے ان اشیاء پر کی گئی پڑھائی کی تاثیر عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے اور تمام معاشی و جسمانی بندشیں فوری طور پر ٹوٹ جاتی ہیں۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوئے ان کالے چنوں اور انڈوں پر جھک کر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ صرف اور صرف 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے اور آخر میں پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر ان چنوں اور انڈوں پر ہلکا سا دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد اب ان چیزوں کو کسی غیر شرعی طریقے پر گلیوں، چوراہوں یا نالیوں میں پھینکنے یا سر سے وار کر ضائع کرنے کی غلطی ہرگز نہ کریں۔ اسلام میں رزق کو ضائع کرنا سخت گناہ اور بے برکتی کا سبب ہے۔ اس صدقے کی صحیح اور شرعی تقسیم کا طریقہ یوں ہے کہ کالے چنوں کا استعمال بتانے والا ہوں۔ ان دم کیے ہوئے کالے چنوں کو یا تو خود سالن کی صورت میں پکا کر کسی غریب بستی، یتیموں، مسافروں یا مستحقین میں تقسیم کر دیں، یا پھر ان خام اور کچے چنوں کو کسی مسکین اور غریب گھرانے کے راشن میں خاموشی سے شامل کر دیں۔ انڈوں کا استعمال: ان دم کیے ہوئے انڈوں کو ابال کر یا سالن بنا کر کسی بھوکے بچے، یتیم یا مستحق فرد کو کھانے کے لیے پیش کریں۔ یاد رکھیں، اسلام کا اصل اور حقیقی صدقہ یہی ہے کہ کسی بھوکے کا پیٹ بھرا جائے، مخلوق خدا کے کام آیا جائے۔ جب آپ 9 سفر اور جمعۃ المبارک کی پرنور گھڑیوں میں رزق کی تعظیم کرتے ہوئے اس شرعی طریقے پر صدقہ تقسیم کریں گے تو رب کریم کا غضب فوراً ٹھنڈا ہوگا
تمام بلائیں، بیماریاں، معاشی تنگی کا سایہ آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور غیب کے خزانوں سے رزق کی بے پناہ برکتیں آپ کی نسلوں تک منتقل ہوں گی۔ صدقہ تقسیم کرنے اور اپنا عمل مکمل کرنے کے بعد اب انتہائی عاجزی، خلوص نیت اور ندامت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے، اپنے اہل خانہ اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا مانگے۔ 9 صفر اور اس پر نور جمعۃ المبارک کی ان خاص گھڑیوں میں مانگی گئی دعا بارگاہ الہی سے ہرگز بھی رد نہیں ہوتی۔ دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ 9 صفر کے اس مبارک جمعے اور اس پاک کلام کی پڑھائی اور اس شرعی صدقے کے طفیل ہم سب کی تمام پیش آمد مشکلات کو آسان فرما، ناگہانی آفتوں، بیماریوں، معاشی تنگیوں کو قلع کما فرما، اور ہمارے رزق، روزگار اور گھروں میں بے پناہ برکت اور وسعت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو 9 صفر کے اس خاص جمعہ کے صدقے اور وظیفے پر مبنی یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ہدایت کا ذریعہ لگی ہو، تو اس کو لائک ضرور کریں۔ ثواب جاریہ کی نیت سے اپنے پیارے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ کوئی اور بھی اس مبارک موقع سے مستفید ہو سکے۔ اپنے اس چینل کا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انتہائی معلوماتی اور پرنور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔